سورہ صفات پارہ نمبر 23 آیا کریمہ نمبر 85 86 87 88 99 اور 90۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ جب قالا کہا ابراہیم نے، لے ابیہ اپنے باپ، و قومہ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون ان کی تم عبادت کرتے ہو، ائفکن کیا جھوٹے گڑھے ہوئے، آلہتن معبود، دون اللہ اللہ کے علاوہ، تریدون تم چاہتے ہو، فما پس کیا، ظنکم تمہارا خیال ہے، برب العالمین سارے جہانوں کے پالنہار کے متعلق۔ فنظرا پس دیکھا ابراہیم نے، نظرتاً ایک نظر، فی النجوم ستاروں میں، فقالا پس کہا، انی سقیم میں بیمار ہوں، فتولوا پس وہ پھر گئے اس سے، مدبرین پشت دکھاتے ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنی قوم سے مکالمہ ہوا، اللہ جل سبحانہ و تعالی وہ بیان فرما رہے۔ کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے، یہاں باپ سے مراد عرفی باپ ہے، یہ بات میں پیچھے بھی ایک جگہ پر آپ کو بتا چکا ہوں۔ ابراہیم کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہے اور کسی نبی کی ماں کافر نہیں ہے، یہ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹا رکھنا۔ کیوں؟ کفر نجس ہے، کفر پلیدی ہے، کفر ناپاکی ہے، اور اللہ تعالی عز و جل یہ برداشت نہیں فرما سکتا کہ کوئی نبی نجاست میں رہے۔ اللہ، یہ اصول ذہن میں رکھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکھی کو بھی نبی کے جسم پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ نجس میں اپنے پر اور اپنا منہ مارتی ہے۔ آپ کا سارا جسم خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، معطر ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، مکھی آئے گی آپ کے جسم کے اس حصے کو ڈھونڈے گی جہاں زخم ہوگا، گندگی پر بیٹھے گی۔ اس لیے کسی مکھی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کے جسم پر بیٹھ جائے۔ تو نجس میں نبی نوما رہے یا صلب نجس سے نبی آئے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا، یارو ہمارا باپ زمانے کا بدکار ہو، زمانے کا فاسق ہو، زمانے کا گناہگار ہو، زمانے کا چور ہو، زمانے کا ڈاکو ہو، کوئی ہمارے منہ پر ہمارے باپ کو ڈاکو کہہ کر دکھائے تو صحیح۔ اتنی جرت ہے کہ ہم انبیاء کے ماں باپوں کو تو برا کہیں اور اپنے ماں باپ برا ہو اس کو بھی پھر بھی برداشت نہ کریں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں زندگی میں بھی ایسا موقع نہ آئے، لیکن اگر کسی کی ماں اپنی عزت کے معاملہ میں چوریا ثابت ہو جائے اور اس کے بیٹے کے منہ پر کوئی کہہ کر دکھائے کہ تیری ماں بدکارہ ہے، تو برداشت کرے گا؟ لیکن کتنی جرت ہے،
کلمہ بھی اسی نبی کا اور پھر اسی کے ماں باپ کو برا. ہمت نہیں ہے جرت کو داد دینا کہ کتنی جرت ہے, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں. کتنی جسارت ہے اور کتنی بڑی بدبختی ہے. اس لیے یہاں عرفی باپ ہے. عرفی باپ کیسا؟ جیسا دیکھیں پھپھی کے بیٹے کو بھی ہم کزن کہتے ہیں, چچا کے بیٹے کو بھی کزن کہتے ہیں, ماموں کے بیٹے کو بھی کزن کہتے ہیں, خالہ کے بیٹے کو بھی کزن کہتے ہیں. سبھی کو کزن نہیں کہہ رہے. اب چچا کو بھی انکل, پھپھا کو بھی انکل, ماموں کو بھی انکل اور خالو کو بھی انکل, سبھی کو انکل کہہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ عرف میں انکل ہیں. انکل حقیقی کون ہے؟ جو باپ کا سکا بھائی ہے. لیکن ہم عرف میں سبھی کو انکل کہہ رہے ہوتے ہیں, عرف میں سبھی کو کزن کہہ رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں کزن کون ہے؟ جو چچا کا بیٹا ہے. لیکن عرف میں یہ لفظ سب پر بولا جاتا ہے. اب عربی زبان میں عرف کا کافی عمل دخل ہے. اب قرآن نے کہا نہیں اپنے ماں باپ کے لیے یوں دعا کرو رب ارحمہما, اے رب دونوں پر رحم فرما کما ربا یعنی. اب ماں باپ کو بھی رب کہا جا رہا ہے. قرآن میں رب کہتے ہو ماں باپ کو. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. اب ایک جگہ آپ رب کو رب کہہ رہے ہو اور ایک جگہ ماں باپ کو رب کہہ رہے ہو, تو اب یہ شرک نہیں ہے؟ رب بھی رب تو ماں باپ بھی رب. تو پہلا رب حقیقی ہے اور دوسرا رب عرفی ہے. یہ یاد رکھنا, یہ عربی زبان میں یہ عرف بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک ہے رسول منصب, ایک رسول کیا ہے؟ منصب ہے. اور اس کو ہم اسی فرد کے لیے بولیں گے جس کو اللہ وہ مقام عطا فرما کر بھیجتا ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں, آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھئے, اس سے پوچھئے کتنے فرشتے رسول ہیں, وہ کہے گا 4 فرشتے رسول ہیں. جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل یہ رسول ہیں. لیکن اس سے کہیے رسولوں کی فہرست بتاؤ, تو جب رسولوں کی آپ فہرست پوچھو گے تو وہ کہے گا 313 ہیں. اب ان 313 کے نام پوچھو تو ان میں جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل کا نام نہیں آئے گا. اب وہ ہیں منصب کے اعتبار سے رسول اور وہ ہیں رب کا پیغام لانے والے رسول. ایک جگہ پیامبر رسول ہے اور ایک جگہ رب کبیر کی جانب سے عطا کیا منصب رسول ہے. تو یہ عرب میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اب اللہ نے کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا, تو ابراہیم نے جو اپنے باپ سے کہا یہاں عرفی باپ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ مراد نہیں ہے. اور عرفی باپ کون ہے؟ چچا. اور اس کا نام کیا تھا؟ آزر. جبکہ کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ پڑھتے ہوئے مجھے آزر نام نکال کر دکھا دے. چیلنج ہے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے تاریخ. ابراہیم علیہ السلام کے والد حقیقی کا نام ہے تاریخ. اور قرآن نے جہاں جہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا, جہاں جہاں یہ ذکر ہے وہاں آزر لکھا ہے سب نے. تو آزر ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ نہیں ہے, یہ چچا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اب اس لفظ کو لے کر کہتے ہیں دیکھو جی اگر ابراہیم کا باپ مشرک ہو سکتا ہے تو استغفر اللہ, میں تو وہ جملہ بولنا بھی اپنے ایمان کے لیے خرابی کا سبب بنا سمجھتا ہوں کہ جو حضور کے والدین کے لیے بولتے ہیں. تو کیا کہا ابراہیم نے؟ کہا اپنے عرفی باپ سے. اور عرف میں اصطلاح میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے. اب فقہ کی آپ کتابیں پڑھیں تو فقہ میں لکھا ہوتا ہے کیا؟ جد. اب فقہ میں جب جد کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو اس سے دادا نانا دونوں مراد ہوتے ہیں. اور جدت جب بولا جاتا ہے وہاں سے دادی اور نانی دونوں مراد ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب دادے کو بھی عربی زبان میں جد کہتے ہیں اور نانے کو بھی جد کہتے ہیں. اب دادی کو بھی جدتن کہتے ہیں اور نانی کو بھی جدتن کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس لیے یہاں باپ عرفی باپ مراد ہے. اور لفظ اب کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کا لفظ آ گیا جی اب ابے پر ہی بولا جاتا ہے. اگر اب ابے پر ہی بولا جاتا ہے تو پھر رب رب پر ہی بولا جاتا ہے تو ماں باپ کو رب کیوں کہتے ہو؟ قرآن نے کہا ماں باپ کو رب. پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ حکیم صرف اللہ ہے. پھر یہ جتنے حکیموں نے اپنے نام کے ساتھ حکیم لکھا ہوا ہے ان کو ڈنڈے مارو کہ تم نے رب کا نام کیوں رکھا ہوا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیا پڑھو، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. تو یہاں جس نے 2 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس کے اشتہار پر لکھا ہوتا ہے مولانا. تو پھر یہ مولانا اتنے کدھر سے آ گئے؟ رب تو کہتا ہے انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. تو وہاں حقیقی مولا ہے، یہاں عرفی مولا ہے. عرفی مولا. یہ یاد رکھنا، ایک لفظ کو لے کر آپ اس ایک لفظ کو اسی معنی میں رکھ کر بحث کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کر سکیں گے. پھر ہر جگہ شرک کا فتویٰ لگے گا. تو اس لیے اب آپ کہتے ہیں جی میں مالک ہوں، تو مالک تو اللہ ہے. آپ کہتے ہیں جی یہ 5 مرلے میری ہے، تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب 2 بھائی زمین پر لڑتے ہوتے ہیں تو نیچے زمین مسکرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کتنے بے وقوف ہیں، نہ یہ مالک ہے نہ یہ مالک ہے، میرا مالک تو اللہ ہے. اللہ ہے. اور یہ بے وقوف نہ مالک ہو کر کی ملکیت پر لڑ رہے ہیں، زمین نیچے ہنس رہی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب مالک تو نہیں ہے آپ، مالک تو اللہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں مالک، تو آپ چاہیے ڈنڈے مارے جائیں، تو کہاں سے مالک آ گیا؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے خریدی ہے، میں نے جو ہے نا میرے نام انتقال ہے. تو ایک وقت آئے گا، وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا ہے، کاغذ کے ٹکڑے پر لکھنے سے انتقال اس کے نام ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کا انتقال ہوگا تو یہ زمین کے حوالے ہو جائے گا. ایک انتقال چڑھتا ہے اس کے نام اور ایک انتقال چڑھے گا زمین کے نام. اللہ. جب یہ منتقل ہوگا، جب اس کا انتقال ہوگا تو پھر انتقال زمین کے نام چڑھ جائے گا کہ آج آپ میرے اندر، کل تک تم مجھے منتقل کرتا تھا نا اپنے ناموں پر، آج میں تجھے منتقل کرنے لگی. تو اس لیے لفظ اب سے مراد اب لے کر یہ نہیں بحث کر سکتے کہ آپ اس اب سے مراد ابراہیم کا باپ ہی ہے اور قرآن نے ابراہیم کے باپ کو مشرک کہہ دیا. نہیں، یہاں عرفی باپ ہے. اس قالا جب کہا ابراہیم نے لے ابھی ہی اپنے باپ سے مراد عرفی باپ کون؟ آزر، جو ابراہیم علیہ السلام کا رشتے میں چچا تھا اور یہ بت پرست تھا، یہ بتوں کی دکان تھی اور یہ بت بنایا بھی کرتا تھا. بت گھر بھی تھا، بت پرست بھی تھا، مشرک تھا اور یہ بتوں کا کاروبار بھی کرتا تھا. وقومہ ہی، اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کیا کرتی تھی؟ کچھ مخصوص سیاروں کی پوجا کرتی تھی. اب مخصوص سیارے تھے، ان کی ایک حیت، ایک شکل انہوں نے ترتیب دی تھی اور پھر اس شکل کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے، سیاروں کی شکل کے بت بنا کر. اور کہتے کیا تھے کہ جتنے نحوست، سعادت، شقاوت یا نیک بختی یا جتنے حوادثات دنیا میں رونما ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آندیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، سمندر بفرتے ہیں، یا جہاں کہیں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کوئی بانچ رہتا ہے، یہ سارے ان سیاروں کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ان سیاروں کے ایک مخصوص مدار جو میں اندر جو گردش ہے، وہ گردش کا ثمرہ ہوتا ہے کہ وہ سیارہ کسی ایسے مدار میں چلا جاتا ہے جس پر اس کا پرتو پڑ جائے وہ بانچ رہ جاتا ہے. یہ ان کا خیال تھا. لہذا اس بنیاد پر انہوں نے مخصوص سیاروں کی شکلیں بنائی ہوئی تھی اور ان کو پوجتے تھے اور انہی کو ہر ایک کام میں مؤثر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہی بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا
کہ قوم ابراہیم سیاروں کو مؤثر سمجھتی تھی، اس لیے مشرک ٹھہری۔ ہم اللہ کے ولیوں کو مؤثر نہیں سمجھتے، ہم کہتے کام سارے اللہ کرتا ہے، دعائیں ساری اللہ قبول کرتا ہے، دیتا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے نام کی برکت سے اللہ جلدی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف وسیلہ ہے، ہم انہیں مؤثر نہیں مانتے۔ مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے بندوں کا نام جب شامل ہوتا ہے تو پھر اللہ کریم ان کی وجہ سے مہربان ہو جاتا ہے۔ ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں، ہم انہیں بذات مؤثر نہیں سمجھتے، اور اگر کہیں تاثیر کا تعلق ہے بھی تو تاثیر کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اگر کوئی غوث بنا ہے تو اللہ کی عطا سے بنا ہے، اگر کوئی داتا بنا ہے تو اللہ کی عطا سے بنا ہے، وہ خود بخود نہیں بن گیا۔ بات سمجھ گیا نا؟ تو اس طرح بے شمار کائنات میں اس کی مثالیں ہیں جہاں مددگار بھی ہے، داتا بھی ہے۔ آپ بہت سارے داتاؤں کو داتا مانتے ہیں، گنجے بخش کو نہ بھی مانیں تو کیا فرق پڑے گا، لیکن باقی ساروں کو مانتے پھرتے ہو داتا، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہو حکومت نے داد دی ہے، فلاں نے داد دی ہے، اور رمضان میں ہر مسجد کے محراب ممبر سے مولوی لگے ہوتے ہیں، فلاں نے امداد کی ہے اتنے لاکھ کی، فلاں نے امداد کی ہے اتنے لاکھ کی۔ چاہیے تو یہ نا اپنے ممبر پر بیٹھیں اور کہیں خبردار کوئی 1 روپیہ بھی دیتا ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود چلائے گا، پھر ہم دیکھیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، روزہ رکھ کر سارا دن سوتر منڈی کی ایک ایک گلی چھان لیتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں چندہ دیجئے چندہ دیجئے چندہ دیجئے، اس وقت داتا یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو عقائد کی اسلام میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ لازم ہے، ہم انہیں مؤثر نہیں مانتے۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ مؤثر بذات ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ان کے ناموں میں جو برکتیں ہیں وہ اللہ نے ہی رکھی ہیں برکتیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک نہیں لاکھوں دلائل موجود ہیں۔ لیکن یہاں اس بحث میں نہیں جانا۔ تو جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے، اب وہ کیا کہتے تھے؟ سیاروں کو مؤثر جانتے تھے، اور مؤثر جان کر پھر ان کو پوجا کرتے تھے، انہی کی حیت کی، انہی کی اشکال کے بت بنا رکھے تھے، اور پھر ان بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اور بہت سارے شرکاء کو اللہ کا شریک کہتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم کن کی پوجا کرتے ہو؟ آئفکن، کیا گڑے ہوئے جھوٹے، آلہتن، معبود، دون اللہ، اللہ کے سوا تریدون، تم چاہتے ہو؟ کیا مطلب کہ یہ جو جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جن کو گڑا ہے، یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ باطل بھی ہیں، یہ غلط بھی ہیں، اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں ان کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ افکن کے ایک لفظ میں جناب ابراہیم نے ان کے سارے دین پر پانی پھیر دیا کہ یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ گڑے ہوئے بھی ہیں، یہ باطل بھی ہیں، یہ غلط بھی ہیں، اور ان کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کر اتنے سارے گڑ کر انہیں پوجتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، اب یہ تنبیہ دی۔ اب یہ بتاؤ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی جرأت کہ تم اس کے شریک بناؤ، اور پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ چھوڑ دے گا ان کے کہنے پر، جن کو تم نے خود تراشا، جن کو خود بنایا، جن کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا، جن کو اٹھا کر لائے اور آ کر بت کدے میں رکھ کر انہی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ رب العالمین اتنا غیرت مند ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے تمہیں چھوڑ دے گا؟ اللہ، بتاؤ تو صحیح۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرا اس کا معنی ظنکم۔ اب بتاؤ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا کوئی پیغام آیا ہے تمہاری طرف کہ یہ اس کے شریک ہے؟ کوئی میسج آیا ہے؟ کوئی اطلاع آئی ہے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا خیال ہے؟
بتاؤ تو صحیح نا کہ ان کو جن کو تم اپنا معبود بنا بیٹھے ہو، کوئی دلیل، کوئی خیال، کوئی ایسا پیغام، کوئی میسج ہے تمہارے پاس کہ جس سے ثابت کر چکو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو شریک بناؤ؟ اور جب ایسا نہیں ہے تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اب بتاؤ پھر کیا ہوا؟ اب قوم ابراہیم سال میں ایک جشن منایا کرتے تھے۔ ہوتا کیا، صبح سویرے منہ اندھیرے اچھے اچھے کھانے پکاتے، کھانے اٹھاتے، بت کدے میں جاتے، بتوں کے سامنے کھانے رکھتے اور خود سبھی ایک کھلے میدان میں چلے جاتے، بالکل گھر خالی کر دیتے، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سبھی ایک کھلے میدان میں چلے جاتے اور وہاں بالکل ننگے ہو جاتے، تمام لباس اتار دیتے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور سارا دن پھر اس وہاں جشن مناتے، ننگے ڈانس کرتے، آوازیں کستے، ایک دوسرے کے حیا کو تار تار کرتے اور سارا دن جشن مناتے، اور پھر سورج کے ڈوبنے سے پہلے بستی میں لوٹ آتے اور واپسی پر ان بت کدے میں جاتے اور اپنا اپنا کھانا اٹھاتے، اس کھانے کو متبرک سمجھتے، بابرکت سمجھتے، گھر لے آتے اور اس کھانے کو کھاتے۔ اب جشن کا دن تھا کل، آج آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے صبح ہمارا جشن ہے، تم بھی چلو گے ہمارے ساتھ۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، جناب ابراہیم نے آسمان کی طرف، سیاروں کی طرف دیکھا۔ اب سیاروں کی طرف جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا تو ان نے سوچا کہ ابراہیم سیاروں کی چال دیکھ کر شاید کوئی مستقبل کے حوال جان رہے ہیں، شاید یہ تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے کہ کل موسم کیسا رہے گا، یہ بتائیں گے کہ کل کا جشن کیسا رہے گا۔ یہ شاید سیاروں کی چال کو دیکھ کر کوئی مستقبل کی خبریں دیکھ رہے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کیا اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ، وہ قدرت الہی کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرق ہوتا ہے اللہ والوں کا اور غیر رب والوں کا۔ ہم جب گلاب کا پھول دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہماری سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے پھول کے پاس میں پہنچوں، اسے میں توڑوں، اسے توڑ کر میں کیا کروں، اب میں اسے ہاتھ میں رکھوں، یا میں اپنے بالوں میں اسے لگاؤں، یا میں اپنے کان پر اسے سجاؤں، یا میں اپنی ویسٹ کوٹ کے کاج کے اندر اس کو جو ہے نا وہ مزین کروں، اور پھر گھر جاؤں اور عالیہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر پیش کروں، میں تمہارے لیے پیغام محبت لایا۔ اللہ، یہ ہمارے تصورات ہیں، لیکن اللہ کا ولی جب کسی باغیچے سے گزرتا ہے نا تو پھول کو دیکھ کر ٹھہر کر وہ یہ سوچتا ہے اس پھول کو بنانے والے تو خود کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، وہ پھول توڑتا نہیں ہے، وہ اسے مسلتا نہیں ہے، وہ اس پھول کے ذریعے کسی دوسرے کو پیغام محبت نہیں دیتا، اس پھول کے ذریعے وہ اپنے رب کو پیغام محبت دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بنانے والا اگر پھول اتنا خوبصورت ہے تو جس نے اس کو بنایا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، لہذا وہ اس پھول کے ذریعے اپنے رب کو پیغام محبت دیتا ہے، کسی اور کو پیغام محبت نہیں دیتا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دیکھا نا تو دیکھتی تو قوم بھی تھی سیاروں کو، لیکن وہ دیکھتی تھی احوال جاننے کے لیے، اور ابراہیم دیکھ رہا تھا اپنے مالک جس نے سیاروں کو بنایا ہے۔ وہ قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب یہ خوش ہو گئے، ابراہیم ہمارے معبودوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں سقیم ہوں۔ اب سقیم کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے بیمار ہونا، اور سقیم قوم ابراہیم کی بولی میں، عبرانی زبان میں سقیم کہتے تھے طاعون کی مرض کو، اور وہ قوم طاعون کی مرض سے اتنی ڈرتی تھی
کہ وہ کہتی تھی تعاون والے بندے سے میلوں دور رہو، قریب بھی گئے تو تمہیں تعاون لگ جائے گا۔ وہ تعاون سے اتنے ڈرتے تھے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو سکیم ہوں، تو انہوں نے کہا یہ تو تعاون زدہ ہے، وہ بھاگ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ تعریض کی، توریہ کیا۔ اس کو اصطلاح شریعت میں تعریض اور توریہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بیمار نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب آپ کہیں ابراہیم بیمار تو نہیں تھے، ابراہیم کو تو تعاون تھا نہیں، ابراہیم نے سکیم کیوں کہا؟ اس کو کہتے ہیں تعریض کرنا، توریہ کرنا، کہ کسی کو ایسا جواب دینا کہ جو جواب اس قوم کے نظریات کے مطابق ہو۔ اب چونکہ ان کا نظریہ کیا تھا؟ سیارے احوال بتاتے ہیں، اور ابراہیم نے سیاروں کی طرف دیکھا، اب سیاروں سے دیکھ کر بتا دیا میں بیمار ہوں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے بیماری سیارے کی چال سے نظر آتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے چال دیکھی اور کہہ دیا میں بیمار ہوں۔ ان کے ذہن کے مطابق یہ عقیدہ صحیح تھا، اور اس کو توریہ کہتے ہیں کہ اگلے کے ذہن کے مطابق عقیدہ بیان کرنا۔ جیسے 3 دن پہلے بھی میں نے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا یوسف کو بیٹیے نے نہیں کھانا، لیکن جو بھائیوں نے ذہن میں کہانی بنائی ہوئی تھی نا، وہ کہانی کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے یوسف کو نہیں بھیجنا، اسے بیٹیا کھا جائے گا۔ اللہ، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹیے نے تو کھانا نہیں تھا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کیسے کہہ دیا؟ جبکہ یعقوب اللہ کا نبی ہے، اسے معلوم ہے بیٹیا نبی کو نہیں کھا سکتا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہہ دیا؟ تو اس کا جواب ہے یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے دماغ میں جو کہانی چل رہی تھی اس کہانی کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس قوم کے دماغوں میں جو کہانی چل رہی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام نے ادھر اشارہ کر دیا۔ فرمایا تم سیاروں کی چال دیکھ کر فیصلے کرتے ہو نا، نحوست کا، بیماری کا، ہر چیز کا، طوفانوں کا، تو میں نے بھی دیکھا میں بیمار ہوں۔ اب وہ بھاگ گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ضد کرتے، ابراہیم کو ساتھ لے کر جانا ہے جشن میں۔ اب اللہ کا نبی تو ان کے جشن میں جانا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اگر کہتے میں نہیں جاتا تو وہ جا کر نمرود کو شکایت کرتے، نمرود تشدد کرتا، اور اگر کہتے میں چلتا ہوں تو پھر کل اللہ کے نبی کو ننگا کر کے اپنے ساتھ ناچنے پر مجبور کرتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم، توریہ کیا۔ جس طرح کہ اس کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کی ہیں، وہ آگے جیسے جیسے آئیں گے میں بتاتا جاؤں گا۔ تو یہاں بھی توریہ کیا، کہا میں تو بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، نتیجہ کیا ہوا؟ پیٹھ پھیر کر سب بھاگے کہ یہ تو تعاون والا اس کے غریب باتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس موقع کی تلاش میں تھے جو آگے آ رہا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے اٹھے، جب دیکھا سارے باہر چلے گئے تو اب بتوں کے پاس گئے، کہا بدبختو، اتنے خوبصورت کھانے سامنے پڑے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور میں تمہیں بلاتا ہوں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو پھر ان کے سر پھوڑے اور قوم کو سیدھے راہ کی طرف لانے کی کوشش کی۔ تو یہ توریہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق